لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج ہو یا عمرہ، احرام باندھنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، ہاں نیت اور اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1 ناخن تراشی ہے، نمبر 2 بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کیجئے، بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کر لیجئے، مسواک کیجئے، وضو کیجئے، خوب اچھی طرح مل کر غسل کیجئے، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیے کہ یہ سنت ہے۔ کپڑوں پر ایسی خوشبو مثلاً خشک عنبر وغیرہ نہ لگائیے جس کا جرم یعنی تہ جم جائے۔ اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی چادر کا تہبند باندھیں۔ تہبند کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے۔ تہبند کا کپڑا موٹا لیجئے تاکہ بدن کی رنگت نہ چمکے، اور تولیہ بھی قدرے بڑی سائز کا ہو تو اچھا۔ نمبر 8 پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ ریگزین کا بیلٹ اکثر پھٹ جاتا ہے۔ آگے کی طرف زپ والا بٹوا لگا ہوا نائلون یا چمڑے کا بیلٹ کافی مضبوط ہوتا اور برسوں کام دے سکتا ہے۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے تھا۔ اب اسلامی بہنوں یعنی حجانوں کا احرام۔ اسلامی بہنیں حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ وہ سر بھی ڈھانپیں گی مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی۔ غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یا کوئی کتاب وغیرہ سے ضرورتاً آڑ کر لیں۔ احرام میں عورتوں کو کسی ایسی چیز سے منہ چھپانا جو چہرے سے چپٹی ہو حرام ہے۔ اب جیسے چادر چہرے پہ رکھ لی احرام کی حالت میں، یہ حرام ہے۔ یوں چادر رکھی دور، یہ جائز ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام حاجی صاحبان سر ڈھانپ کر پڑھیں۔ بہتر یہ کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھیں۔ اور حجانوں کا سر تو ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا، حاجی صاحب بھی اس میں سر ڈھانپ کر پڑھیں۔ اب یہ آپ نے احرام کے نفل پڑھ لیے، اب احرام کی نیت کرنی ہے۔ نفل بھلے گھر سے پڑھ کر چلے تھے، ہوائی جہاز میں نیت کریں گے، فاصلہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اسلامی بھائی سر ننگا کر دیں، ٹوپی ہے امامہ ہے تو اتار دیں، اور اسلامی بہنیں سر پر بدستور چادر اوڑھے رہیں۔ اگر عام دنوں کا عمرہ ہے تب بھی، اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں جب بھی، عمرے کی اس طرح نیت کریں۔ اور نیت اسی وقت کارآمد ہوگی، عربی میں پڑھیں گے ہم، جبکہ اس کے ترجمے پر کم از کم نظر ہو یا اس کا اتنا مضمون سمجھ میں آئے کہ میں یہ عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں۔ اگر اتنا بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ عربی میں نیت نہیں ہوگی، اردو میں اپنی مادری زبان میں کم از کم اتنا کہنا ضروری ہے۔ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، دل میں بس یہ نیت کرے، جیسے اب چادریں اوڑھ لی کہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں۔ اگر اتنا بھی یہ نیت کر لی نا دل میں تو اب یہ عمرے کے احرام کی گویا نیت کا ایک حصہ ہو گیا، اور جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام نہیں کہیں گے نیت ہوگی نہیں۔ یہ اس میں بہت آسانی ہے۔ اب ہم حصول برکت کے عربی میں نیت کریں گے، معنی پر نظر رکھیں۔ جو عربی میں نیت کریں اس کے معنی ہے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت کر۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ جب عربی میں نیت ہم حصول برکت کے لیے کریں گے، نیت دل سے نہیں کر رہے ہم، صرف تربیت کے لیے، تو آپ بھی اگر یہ الفاظ دہرائیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وأعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ
وأحرمت بها لله تعالى. اب لبیک ہے اس کا قائم مقام پڑھیں گے تو یہ عمرے کی نیت کمپلیٹ ہوگی. اب لبیک کے لیے سن لیں کہ لبیک مرد کے لیے یہ افضل ہے کہ بلند آواز سے کہے، مگر اتنی بلند نہ ہو کہ اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف پہنچے، یا سوتے یا نماز پڑھتے کو ایذا ہو. اگر ایسا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کسی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر زور سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ پڑھے. اور پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم اتنے تلفظ، اتنی آواز سے ادا ہو کہ اپنے کان سے سن لے، جبکہ کوئی کان سے سننے میں رکاوٹ نہ ہو. یہ جبھی پڑھنا کہا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب جب تک لبیک یا اس کا کوئی قائم مقام نہیں کہیں گے، نیت تو ہونی نہیں ہے، تو چلیے اب وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اے مدینے کے مسافروں، آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب یہ لبیک ہی آپ کا وظیفہ اور ورد ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خوب ورد کیجیے. آپ کی ترغیب کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. نمبر 2، جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے دلی سے پڑھنے کے بجائے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ معنی پر نظر رکھتے ہوئے لبیک پڑھنا مناسب ہے. احرام باندھنے والا لبیک کہتے وقت اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں. اپنے ماں باپ کو اگر کوئی یہی الفاظ کہے تو یقیناً توجہ سے کہے گا. پھر اپنے پروردگار عز و جل سے عرض و معروض میں کتنی توجہ ہونی چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اسی بنا پر حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں ایک فرد لبیک کے الفاظ پڑھائے اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، یہ مستحب نہیں، بلکہ ہر فرد خود تلبیہ پڑھے. یہ ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، تو سب پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اس کے بجائے اپنا اپنا پڑھے. جیسے ہم نے مل کر پڑھا نا تو ہم نے اپنا اپنا پڑھا، ہم نے یہ کہ ہم نے سب نے مل کر پڑھا، تو اس طرح مل کر پڑھنے میں ذوق میں اضافہ ہوا الحمدللہ. تو اگر یہ ٹکڑے ٹکڑے جو پڑھاتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے لیکن مستحب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنی اپنی الگ پڑھیں. لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ خوش ہے، بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعی جنتی بلکہ بعطاء الہی مالک جنت ہے. مگر یہ سب دعائیں دیگر بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی سنت سمجھ کر دعا مانگ لیا کریں. تو لبیک کے بعد کیا دعا مانگنی ہے؟ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ جنت دے دے، جہنم سے پناہ عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.